وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات پاک باوات بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. حضرات محترم و معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب بزرگان نگاہ محبت، اللہ رب العزت جل وعلا شانہ وامن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار، مدنی تاجدار، نور الانوار، سید الاسرار، شب اسرا کی دولہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کیونکہ آج جشن نزول قرآن کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، تو میں آپ کے سامنے اپنے مربی، اپنے پیر و مرشد، شہنشاہ خطابت، پیر طریقت، شارع مکتوبات امام ربانی حضرت ابو البیان پیر محمد سعید احمد صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا دیا ہوا صبر جو ہے آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے، سب کے لیے، سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، جن کے در کا مقدہ ہو ان سے وفا کر رہا ہوں. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، جن کے در کا مقدہ ہو ان سے وفا کر رہا ہوں. سامعین محترم، جشن نزول قرآن کی محفل میں شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس میں جو ذکر ہوگا وہ قرآن کریم کے متعلق ہے. عزیزان گرامی، قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا، تو ہم رمضان اور قرآن کے درمیان آج لیلۃ القدر کی رات ہے. آنے والا جو دن ہے وہ جمعۃ الوداع کا دن ہے. یہ رات بھی شان والی ہے اور جمعۃ الوداع بھی شان والا. تو ہم اس رات اور اس جمعۃ الوداع کے درمیان رہتے ہیں. شان والی رات ہے اور جمعہ بھی شان والا ہے. اللہ رب العزت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم
خدا اور مصطفیٰ کے درمیان. خدا بھی کریم ہے، مصطفیٰ بھی کریم ہے، وہ بھی رحیم ہے، یہ بھی رحیم ہے، اور ہم دونوں رحیموں کے درمیان رہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کو امت وسط کہا. امت وسط لتکونوا، چونکہ درمیانی امت کو اس لیے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کے کرنے میں نہ ہی اتنی شدت ہے اور نہ ہی اتنی غفلت ہے، اور یہ امت درمیانی رستے پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے ایک نسخہ یقینیہ دیا. اس امت کی ہدایت کے لیے ہمیں ایک کتاب دی ہے. کتاب دی ہے تو لا ریب دی ہے، اور جو ہمیں نبی ملا ہے وہ بھی بے عیب ملا ہے. اور قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے. اس قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ قاری بن جاتا ہے، اس کتاب کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس کتاب کو پڑھانے والا مدرس بن جاتا ہے. یہ وہ اس کا کیمیا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کو سمجھانے والا وہ متعلم بن جاتا ہے، اس کتاب کو سمجھنے والا معلم بن جاتا ہے، اس کتاب کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، اس کتاب کی تشریح کرنے والا مبلغ بن جاتا ہے، اس کتاب کی تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، اور اس کتاب پہ عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عزیزان گرامی، یہ وہ کتاب ہے کہ جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہے. کوئی داتا اجمیری بن گیا، کوئی خواجہ اجمیری بن گیا. یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر جنہوں نے عمل کیا ہے کوئی امام ربانی بن جاتا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی بن گیا، کوئی نظام الدین بن گیا، کوئی بابا فرید الدین بن گیا، کوئی شمس الدین بن گیا، کوئی شمس الدین بن گیا، کوئی امام ربانی بن گیا، کوئی عبد القادر جیلانی بن گیا، اور کوئی سید چندن شاہ نورانی بن گیا، کوئی سارے مکتوبات امام ربانی بن گیا. عزیزان گرامی، یہ وہ کتاب نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو شان ہے. اور اس امت کی جو شان ہے، کس طرح ان بیچاروں کی شان کیوں ہے کہ جب سے ہمارا 4 سال آ گیا ہے ہماری شان بڑھا گیا ہے. اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اس امت کو اشرف المخلوقات کہا ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کی شان کتنی عجیب ہے کہ ان کو دین دیا ہے تو تمام دینوں کا سردار دیا ہے. انہیں مذہب ملا ہے، تمام مذہبوں کا سردار ملا ہے. یہ وہ امت ہے جس کو صدیق ملا ہے، تمام صدیقوں کا سردار ملا ہے. اس کو فاروق ملا ہے، تمام فاروقوں کا سردار ملا ہے. لیلۃ القدر ملی ہے، تمام راتوں کی سردار ملی ہے. جمعہ الوداع ملا ہے، تمام دنوں کا سردار ملا ہے. ماہ رمضان ملا ہے، تمام مہینوں کا سردار ملا ہے. قرآن ملا ہے، تمام کتابوں کی سردار ملی ہے. نبی ملا ہے، تمام رسولوں کا سردار ملا ہے. اور یہ امت ملی ہے، تمام امتوں کی سردار ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. لا الہ ماشاءاللہ. یہ امت، اس کو جو سرداری ملی ہے، یہ سرداری ہمارے مقدر میں آئی ہے. عزیزان گرامی، جب قرآن نازل ہوا اس وقت میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو تھے مگر کہلاتے محمد بن عبداللہ تھے. جب قرآن نازل نہ ہوا تھا نبی
اور جب قرآن نازل ہوا محمد رسول اللہ کہلانے لگا۔ یہ قرآن کی پہلی فضیلت ہے، یہ قرآن کی پہلی فضیلت ہے کہ محمد رسول اللہ کہلانے لگا۔ عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعران پاک کا صدقہ ہم بھی شان والے ہیں، کیونکہ شان ہماری کس طرح بنی ہے کہ نبی پر نبوت ختم ہے اور اس امت پر شریعت ختم ہے۔ نبی کے بعد نبوت کوئی نہیں، نبی کے بعد دوسرا نبی کوئی نہیں ہے، اور اس امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں۔ جب سے ہمارا چارہ ساز آ گیا ہے، ہماری شان بڑھا گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، صحابہ کی اکثریت یہ کہتی ہے آج 27ویں رات جو ہے یہی لیلۃ القدر ہے۔ امت کی اکثریت یہی کہتی ہے آج کی رات جو ہے 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ عزیزان گرامی، لیلۃ القدر کی رات جو ہے جس نے اس کی قدر کی ہے، لیلۃ القدر کی رات کی، یہ اس کے لیے قدر والی ہے۔ اور کیونکہ اس رات میں قدر والی کتاب آئی ہے، اس قدر والی رات میں قدر والی کتاب آئی ہے، اور قدر والی کتاب میں قدر والی بات آئی ہے، اور اس بات جو ہے وہ قدر والی ذات پر آئی ہے۔ اور جو اس ذات کی قدر کرے گا، اس بات کی قدر کرے گا، اس کتاب کی قدر کرے گا، اس رات کی قدر کرے گا، پھر تو بھی قدر والا، پھر تو بھی قدر والا ہے۔ اگر جس نے اس رات کی قدر نہیں کی، اس کتاب کی قدر نہیں کی، اس بات کی قدر نہیں کی، اس ذات کی قدر نہیں کی، پھر لیلۃ القدر کی سے مجھے کچھ نہیں ملتا، لیلۃ القدر سے بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جس نے اس کی قدر کی ہے، لیلۃ القدر جس نے قدر کی ہے، کہ تیری ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ جس نے ذات کی قدر کی ہے، جس نے کتاب کی قدر کی ہے، تو تیری ہر رات لیلۃ القدر ہے، تیرا ہر قدم لیلۃ القدر ہے، تیرا ہر سانس لیلۃ القدر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قرآن اترا ہے۔ میں نے قرآن کی بارگاہ میں بڑے ادب سے جو سوال کرتا جاتا ہوں، قرآن میرے ہر سوال کا جواب دیتا جاتا ہے۔ اگر آج کے سر کے کانوں سے آواز نہ آئے تو دل کے کانوں سے سنے آواز آتی ہے، میرے ہر سوال کا جواب قرآن دیتا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے شب قدر میں آنے والی کتاب، ذرا یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے پوچھا، اے کتاب ذرا یہ تو بتا یہاں آنے سے پہلے تو کہاں رہتا تھا؟ تو کتاب جواب دیتی ہے، فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ پہ رہتا تھا۔ میں نے پوچھا، اے کتاب ذرا یہ تو بتا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، مجھے رب العالمین نے بھیجا۔ میں نے پوچھا، اے کتاب ذرا یہ تو بتا تجھے کون لے کر آیا ہے؟ تو جواب دیتی ہے کتاب، نازل بہ الروح الامین، مجھے جبریل امین لے کر آیا ہے، مجھے جبریل امین لے کر آیا ہے۔ میں نے بڑے ادب سے قرآن سے پوچھا، اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ تو کس پر آئی ہے؟ تو کتاب نے جواب دیا، بما نزل علی محمد، میں محمد کے گھر میں آئی ہوں۔ میں نے پوچھا، اے کتاب تیرا آستانہ کہاں ہے؟ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تیری منزل کہاں ہے؟ تیرا یارانہ کہاں ہے؟ تو کس کے پاس آئی ہے؟ تو کتاب جواب دیتی ہے،
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میں لامکان سے چلا مکان کی طرف، میں لازمان سے چلا زمان کی طرف، میں غیب سے چلا شہادت کی طرف، میں حق سے چلا خلق کی طرف، میں نور سے چلا بشریت کی طرف، میں ناحوت سے چلا ناسوت کی طرف، میں خدا سے چلا مصطفیٰ کی طرف۔ قرآن نے جواب دیا کہ میں جب آیا میرے رستے میں کئی نبی آئے، کئی رسول آئے، نوری فرشتے آئے، عرش آیا، حاملین عرش آیا، سدرہ آیا، لو قلم، میں گزرتا گیا جہاں تک میرے رستے میں ساتوں آسمان آئے، میں گزرتا گیا جہاں تک میرے رستے میں ایک کالی کالی رات آئی جو مجھے اپنی سیاہی میں مجھے بلاتی، اپنی سفیدی میں میرا جیت لباتی، مگر میں گزر گیا جہاں تک غار حرا کی خلوتوں میں جب میں نے خدا کا یار دیکھا، مطلع انوار دیکھا، نور الانوار دیکھا، سر الاسرار دیکھا، جب میں نے نبیوں کا سردار دیکھا، تو عالم کا مختار دیکھا، جب میں نے خدا کا یار دیکھا مجھے اتنا پسند آیا میں نے اس کے دل کو اپنا آستانہ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے نبی کے دل پہ آیا میں نے اس کو اپنا محلہ بنا لیا۔ آیا تھا من اللہ پر میرا جہاں ٹھکانہ ہوا وہ مجھے اتنا پسند آیا قیامت تک میں نے اس کے دل کو اپنا آستانہ بنا لیا۔ میں نے پوچھا اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ تو کس مہینے میں آیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا۔ میں نے پوچھا اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو دن میں آیا ہے یا رات میں آیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا۔ میں نے پوچھا اے کتاب ذرا یہ تو بتا کہ تو کس شہر میں آیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قرآن کہتا ہے میں بلدے امیر میں آیا ہوں، میں شہر مکہ میں آیا ہوں۔ میں نے پوچھا اے قرآن ذرا یہ تو بتا تیرا منشور کیا ہے، تیرا مشن کیا ہے، تیرا منصب کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تو ہمارے پاس کیا لینے آئی ہے، کیا کنڈکٹ کرنے آئی ہے، تیرا کام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے میں آ گیا، ہر گھر میں آیا ہوں، ہر کام کو سنا رہا ہوں، ہر دل میں آ رہا ہوں، ہر گلی گلی جا رہا ہوں، شہر شہر جا رہا ہوں، ہر مسلم کو سنا رہا ہوں، ہر غیر مسلم کو سنا رہا ہوں۔ میں آ گیا، کیا لینے آیا ہوں؟ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے میں بیماروں کو مسیحا کرنے آیا، بیماروں کو شفائیں دینے آیا ہوں، میں بندوں کو خدا سے ملانے آیا۔ میں نے پوچھا اے قرآن ذرا یہ تو بتا کیا تو نے تیرا یہ دعویٰ ہے یا تو نے کسی کو شفا دی ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے ہاں میں نے شفائیں دی ہیں، میری شفا کی ہماگیری دیکھنی ہو تو قرآن جواب دیتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبکون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ قرآن کی بولی ہے، یہ قرآن کی بولی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے میری شفا کی اگر ہماگیری دیکھنی ہو تو ان سے پوچھو والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھ رہتے تھے، ان صحابہ سے پوچھو جو کمری والے کے ساتھ رہتے تھے، مکے والوں سے پوچھو، مدینے والوں سے پوچھو، کربلا والوں سے پوچھو، بدر والوں سے پوچھو، حنین والوں سے پوچھو، احد والوں سے پوچھو، صہیب رومی سے پوچھو، بلال حبشی سے پوچھو یا سلمان فارسی سے پوچھو۔
میں نے انہیں شفائیں دی ہیں، یہ بس بیمار تھے، میں نے ان کو شفائیں دی ہیں، میں ان کو شفا دینے آیا ہوں۔ انہوں نے کیوں میرے جام مار مار کر پیے ہیں، انہوں نے میرے اتنے جام مار مار کر پیے ہیں کیونکہ ان کو پلانے والا ایک مدینے والا پیا تھا۔ اس مدینے والے پیے نے ان کو جام بھر بھر کر پلائے ہیں، پھر انہوں نے اتنا پیا ہے کہ یہ دنیا کے پیا بن گئے۔ عزیزان گرامی، پھر ان کو قرآن کا ایسا نشہ چڑھا، قرآن کا ایسا نشہ چڑھا، پھر ان کو نہ اولاد پیاری لگتی ہے، نہ مال پیارا لگتا ہے، نہ جان پیاری لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر میری بات کی سمجھ نہ آئے تو تاریخ کا طالب علم ہو کر آپ کے سامنے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایسا نشہ جو صحابہ کو چڑھا تھا کسی قوم کو چڑھا ہے یا کسی قوم کو چڑھے گا؟ سامعین محترم، ایسا قرآن کا نشہ ان صحابہ کو چڑھا تھا۔ اور آپ کربلا کی داستانیں سنتے ہیں، احد کی داستانیں سنتے ہیں، بدر کی داستانیں سنتے ہیں، حنین کی داستانیں سنتے ہیں، آپ داستانوں کو سن کر روتے ہیں، سسکیاں بھرتے ہیں۔ آپ کو کچھ پتا ہے کہ کیا ہوا تھا؟ عزیزان گرامی، ہمیں کچھ پتا نہیں کیا ہوا تھا تو بس اتنا ہوا تھا کہ وہ قرآن پڑھتے جاتے، نبی کے قدم چومتے جاتے، اولاد قربان کرتے جاتے، اور اپنا مال قربان کرتے جاتے تھے، گردنیں کٹواتے جاتے تھے۔ ہوا تھا تو بس قرآن کا نشہ چڑھا تھا، ایسا قرآن کا نشہ چڑھا تھا۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن پہ عمل کیا ہے، پھر ان کو ایسا نشہ چڑھا۔ میں ان لوگوں کے آپ کے سامنے نام لیتا ہوں، آپ قرآن پاک پڑھنے والے لوگوں کا جن کو نشہ چڑھا تھا، ان کے ناموں میں آپ کی اتنا نشہ ہے کہ میں ان کے نام گنتا جاتا ہوں۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہیے تاکہ ان کے ناموں کے صدقے آپ کو بھی قرآن کا نشہ چڑھ جائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا تو ابو بکر تھا، جب چڑھ گیا صدیق ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا عمر تھا، چڑھ گیا فاروق اعظم ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا عثمان تھا، چڑھ گیا ذوالنورین ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا علی تھا، چڑھ گیا حیدر قرار ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا حسین تھا، چڑھ گیا سید الشہداء ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا آرادی تھا، چڑھ گیا صحابی ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا حبشی تھا، چڑھ گیا عرشی ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا بے در تھا، چڑھ گیا ابو ذر ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا ذرہ تھا، چڑھ گیا آفتاب ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا عام تھا، چڑھ گیا خاص ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا کافر تھا، چڑھ گیا مسلمان ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا حیوان تھا، چڑھ گیا انسان ہو گیا۔ قرآن کا نشہ جب نہ چڑھا تھا کوئی انسان تھا، کوئی سلمان ہو گیا، کوئی دنیا کا سلطان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا الہی۔ حضرت محترم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کا نشہ چڑھا تھا۔ عزیزان گرامی، قرآن کا ایسا نشہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا قرآن کا نشہ تھا کہ جب مکے کی گلیوں میں گزرتے جاتے تھے، قرآن پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اور بازاروں میں گلیوں میں جو بچے کھیلتے تھے وہ کھیلنا بند کر دیتے اور صدیق کا قرآن سنتے تھے۔ صدیق اکبر کا قرآن سنتے، اور گھروں میں بیویاں جو تھی وہ کام کاج کرنا بھول جاتی تھی اور دروازوں پہ کان لگا کے صدیق کا قرآن سنتی تھی۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ صدیق سے کہیے کہ قرآن اونچا پڑھا کرے، ہماری بیویاں ہمارے بچے روتے ہیں اور گھروں کا کام کاج کرنا بھول جاتی ہے، صدیق کا قرآن سنتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے۔ سامعین محترم، قرآن کا نشہ جب چڑھا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی اسلام نہیں لائے تو عمر تھا، جب اسلام قبول کیا تو فاروق اعظم ہو گیا۔ جب اسلام نہیں لائے تھے پتا چلا کہ تیری بہن نے کلمہ پڑھ دیا ہے، غصے سے لال پیلا ہو کر تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے اور قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے۔ جب بہن کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے تو بہن جو ہے اپنے دروازے کے اندر گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس درد کے ساتھ بہن قرآن پڑھ رہی تھی کہ بھائی تڑپ کے رہ گیا۔ عزیزان گرامی، بھائی نے دیکھا بہن قرآن پڑھ رہی ہے، بس قرآن سننا تھا تو ایسا نشہ قرآن کا چڑھا۔ سنو سنو مسلمانوں، یہ وہ گانے ہیں کہ بھائیوں کی قسمت بدل جاتی ہے۔ وہ قوم جو پہلے لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، آج سرما دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ وہ بہن قرآن پڑھتی تھی، بھائیوں کی قسمت بدل جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہن کے ساتھ پاس جاتے ہیں، تلوار ہاتھ سے لڑک جاتی ہے، گر پڑتی ہے، قدموں میں دروازے میں جا کے گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے بہن، یہ جو تم پڑھ رہی ہے آج مجھے بھی سنا، میں بھی سننا چاہتا ہوں، میں بھی چشم مصطفیٰ سے قائل ہونا چاہتا ہوں۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، آج اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں عرض کرتی ہے بھائی تو ناپاک ہے، تو ابھی ناپاک ہے، جا پہلے غسل کر کے آ، وضو کر کے آ، نئے کپڑے پہن کے آ، آئے جلدی جاتا ہے غسل کر کے آگے اور بہن کے سامنے دودانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب بہن قرآن پڑھتی ہے اس طرح کے ساتھ بہن نے قرآن پڑھا ہے تو بھائی زاروں قطار رو رہا ہے، رو رو کر بےحال ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ ایسا نشہ قرآن کا عمر فاروق کو چڑھا ہے تو قرآن سن کے مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام لے آئے۔ عزیزان گرامی، حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا قرآن کا نشہ ان کو چڑھا تھا کہ جب گھر سے نکلتے تو قرآن پڑھتے تھے، جب ہاتھ میں تلوار پکڑتے تو قرآن پڑھتے، گھوڑے پہ سوار ہوتے قرآن پڑھتے، میدان میں نکلتے تو قرآن پڑھتے تھے۔ سامعین محترم، ایسا قرآن پڑھا کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، علی المرتضیٰ کی رات کو ہے، گھر میں ہو، ویرانے میں ہو، شہر میں ہو، جنگل میں ہو، قیام میں ہو، امن میں ہو، صلح میں ہو، جنگ میں ہو، جہاں جاتا ہے قرآن ساتھ جاتا ہے، جہاں تک کہ حتیٰ جائدہ الى الحوض، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علی حوض کوثر میں جائے گا قرآن ساتھ جائے گا، علی قبر میں جائے گا قرآن ساتھ جائے گا۔ یہ ہے وہ قرآن پڑھنے والے جن کو قرآن کا نشہ تھا۔ عزیزان گرامی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے متعلق یہ ہے کہ رات میں 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دیتی تھی اور خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی تھی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، 7 باقی ابھی تلاوت پوری نہیں ہوتی، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن کے نشے والے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت
حسن بصری حضرت اویس کرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق یہ ہے کہ 2 رکعتوں میں آپ قرآن مکمل کیا کرتے تھے. حضرت رابعہ بصریہ ان کے متعلق یہ ہے کہ آپ بھی 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھا کرتی تھی. عزیزان گرامی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے متعلق یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. یہ ہے وہ جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں سامعین محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں جو ہمارے امام ہیں. جہاں آج ان کی قبر انور ہے محلہ آدمیہ بغداد میں اس جگہ پر جہاں آپ کی قبر ہے 7,000 مرتبہ اپنے قرآن پاک ختم کیے تھے. سامعین محترم میں ان شہیدوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ جو قرآن پڑھ پڑھ کر شہید ہوتے رہے. اے دنیا والوں اس دنیا میں ایک ایسا بھی شہید ہوا ہے جو شہید ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھتا رہا. میرے سفی حسین کی شان دیکھو ایسا پایا کہ کسی نے پایا ہی نہیں. لکھا ہوئے شہید جہان اندر پر سجدے وچ کسے سیس کٹایا ہی نہیں. اپنے رب نو راضی کرن واسطے ہتھاں اُتے کسے بال اُہایا ہی نہیں. او ممبراں اُتے چڑھ کے سب قرآن پڑھتے چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں. یہ ہے قرآن کی عظمت جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے. بحمداللہ تعالیٰ ان کے نالے پاک کے صدقے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ جہاں ہمارے گھر میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عرصہ 20 سال سے ایک مدرسہ قائم ہے اور ہم قرآن کی تعلیم لوگوں کو بچوں کو پڑھا رہے ہیں تاکہ کل ہماری قبر جو ہے اسی کے ذریعے روشن ہو جائے. کیونکہ قرآن جو ہے وہ مرنے نہیں دیتا. یہ قرآن بلا مرنے دیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جو مر جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. عزیزان گرامی یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے. اس سے محبت کرنی چاہیے. یہ نمازوں میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان کو ہر روز پڑھو. یہ ہمارے پاس اللہ نے پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں امید رکھوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.